جو پیڑ بویا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا آپ لوگوں نے یوپی کے اندر، انشاءاللہ اس میں پھل آئیں گے اور اس سے ہماری آنے والی نسلیں فیضیاب ہوں گی۔ تو اس لیے جماعت کو مضبوط کرنے کا کام کریے، آپسی اختلافات کو ختم کریے، منصب، عہدے، ذمہ داری کی، پد کی لالچ کو ختم کر دیجیے۔ ہمارا تو صرف ایک مشن ہے، اپنی جماعت کو مضبوط کرنا۔ ہمارا ایک ہی مشن ہے، اپنی قیادت کو مضبوط کرنا۔ ہم نے 70 سالوں سے سیکولرزم کا بوجھ ڈھویا ہے۔ ہم نے کبھی کانگریس کو ووٹ کیا ہے، کبھی سپا کو، کبھی بسپا کو، کبھی کانگریس کو۔ کیا دیا ہے ان سیاسی جماعتوں نے مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کا استعمال کیا گیا، بریانی کے تیزپات کے پتے کی طرح مسلمانوں کا استعمال کیا گیا۔ مسلمانوں کو اس کے عوض میں کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ سب کی اپنی جماعت ہے، یادووں کی اپنی جماعت ہے، دلتوں کی اپنی جماعت ہے، جاٹوں کی اپنی جماعت ہے، برہمنوں کی اپنی جماعت ہے، سب کی اپنی سیاسی جماعت ہے، سب کا اپنا سیاسی لیڈر ہے، سب کا اپنا سیاسی رہنما ہے۔ مسلمانوں کی اپنی سیاسی جماعت، مسلمانوں کا اپنا سیاسی لیڈر، مسلمانوں کا اپنا سیاسی رہنما کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اویسی صاحب ووٹ کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں، مجلس والے ووٹ کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اصل میں تو مسلمانوں کے ووٹوں کا بٹوارا تو یہ تمام سیکولر جماعتیں کرتی ہیں، جس میں سماجوادی بھی شامل ہے، جس میں بسپا بھی شامل ہے، جس میں کانگریس بھی شامل ہے۔ تمام دل شامل ہیں جو مسلمانوں کے ووٹوں کا بٹوارا کر کے بھاجپا کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اصل میں تو بھاجپا کے ایجنٹ سماجوادی، بسپا اور کانگریس والے ہیں۔ اصل میں تو یہی لوگ ہیں۔ بھائی، مسلمانوں کے ووٹوں کا بٹوارا کون کرتا ہے؟ آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں۔ مسلمانوں کا ووٹ سماجوادی میں بھی جاتا ہے، مسلمانوں کا ووٹ بسپا میں بھی جاتا ہے، مسلمانوں کا ووٹ کانگریس میں بھی جاتا ہے، مسلمانوں کا ووٹ لوک دل میں بھی جاتا ہے، مسلمانوں کا ووٹ اروند کیجریوال کی پارٹی میں جائے گا، مسلمانوں کا ووٹ چندر شیکھر کی پارٹی کو بھی جائے گا، مسلمانوں کا ووٹ جیتن رام مانجھی کی پارٹی کو جائے گا۔ تمام دلوں میں مسلمانوں کے ووٹ بٹیں گے۔ تو آپ یہ بتائیے، مسلمانوں کے ووٹوں کا بٹوارا کون کر رہا ہے؟ ذرا سوچئے، عقل سلیم کا استعمال کریے۔ یہ سماجوادی، بسپا والے، کانگریس والے مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں، مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے پیارے پیارے بھائیوں، میں آپ سے بہت پیار اور محبت سے کہہ رہا ہوں، رات کی اندھیری میں بستر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر سوچنا کہ ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کون لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کون لوگ کر رہے ہیں اور ہمارے ووٹوں کا حقدار کون ہے؟ جو آپ کے ہر مسائل پر، جو آپ کے ہر مدعے پر بولنے والا کون ہے؟ ہند کی سرزمین پر اگر کوئی مسلمانوں کے ملی مسائل پر، مسلمانوں کے مسئلوں پر کوئی اگر بولنے والا ہے تو نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہیں، ورنہ کوئی لیڈر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موب لنچنگ پر، جانور کے نام پر معصوم لوگوں کا قتل عام، واہیات نعرے لگوا کر قتل عام، موب لنچنگ، 88 پر، CAA پر، آپ کی مساجد پر، مدارس پر، خانقاہوں پر حملے ہوتے ہیں تو کون بولتا ہے؟ آپ کی شریعت کو مسمار کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، شریعت کو ختم کیا جاتا ہے تو کون بولتا ہے؟ آپ بتائیں نا، سماجوادی کا کتنے لیڈر بولے؟ بسپا اور کانگریس سے کتنے لیڈر بولے؟ اس لیے میرے بھائی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس لیے اپنی عقل کا استعمال کریں۔ خدا را وقت کے حالات کو سمجھیے، وقت کی نزاکت کو سمجھیے، اپنی جماعت کو، اپنی لیڈرشپ کو، اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کا کام کریے۔ جب تک لیڈرشپ نہیں ہوگی، جب تک اپنا ہمارا کوئی سیاسی رہنما نہیں ہوگا، ہمارے مسائل کا حل ہونے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ تمام سیاسی جماعتیں آئیں گی، تمام سیاسی لیڈر آئیں گے، آپ سے ووٹ مانگیں گے، آپ کے ووٹوں کا استعمال کریں گے، پھر اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، اس کے بعد پھر الیکشن کا دور آئے گا، پھر نکل کر آئیں گے۔
اس لیے اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے۔ یہ کانگریس کے آئی ٹی سیل کے لوگ، سماجوادی کے آئی ٹی سیل کے لوگ سوشل میڈیا پر فیک آئیڈیا بنا کر مجلس والوں کو بدنام کرنا، بیرسٹر اویسی صاحب کو بدنام کرنا، یہ لوگ تو نسلیہ دوغلے ہیں۔ اللہ نے ان کی عقلوں کو سلب کر دیا ہے، جکڑ لیا ہے، غلامی کی زنجیروں میں یہ لوگ قید ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ صرف سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈی بنا کر اویسی صاحب کے خلاف، اویسی صاحب کی پارٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف لکھنا، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ کانگریس ان کو پیسہ دیتی ہے، سماجوادی ان کو پیسہ دیتی ہے، یہ پیسوں کی لالچ میں اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہیں۔ ان لوگ کی باتوں میں ہرگز مت آئیے، اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے۔ یو پی کے اسمبلی انتخابات دھیرے دھیرے نزدیک آ رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جگہ جگہ پر جلسے جلوس، نکڑ سبھاؤں کا دور بھی چل رہا ہے، سدسیتا ابھیان کا بھی کام چل رہا ہے۔ میرا یہ پیغام مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدور و معتمدین سے ہے کہ ہماری جماعت کے جتنے صدور ہیں، ضلع صدر ہیں یا اسمبلی کے صدر ہیں یا شہر کے صدر ہیں، جو جس عہدے پر فائز ہے وہ اپنے عہدے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اپنے علاقوں میں سدسیتا ابھیان شروع کریں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ودھان سبھاؤں میں، اپنے اپنے گاؤں میں سدسیتا ابھیان، ممبر سازی مہم شروع کر کے لوگوں کو جماعت سے جوڑنے کا کام کریں۔ مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ جڑنا چاہتے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کی رکنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ جو لوگ ذمہ داری لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ذمہ داری لے کر بیٹھ جانا نہایت ہی گھٹیا کام اور اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم کو ذمہ داریاں دی گئی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا۔ اس لیے جو بھی صدر ہیں، ضلع صدر ہوں یا اپنے اسمبلی حلقے کے صدر ہوں یا شہر کے صدر ہوں، وہ تمام صدور و معتمدین اپنے اپنے علاقوں میں ممبر سازی مہم شروع کریں تاکہ ہمارے جماعت سے لوگ جڑ سکیں۔ بہت سارے فون ہمارے پاس کالز آتے ہیں جگہ جگہ سے اور لوگ جڑنا چاہ رہے ہیں۔ میرے پاس جو بھی فون اور کالز آتے ہیں میں ان کو ضلع صدر کا نمبر دے دیتا ہوں کہ آپ ان سے بات کریے۔ 2022 کے انتخابات کے مد نظر جب تک ہم لوگ زمینی سطح پر اتر کر